بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہماری گفتگو نحو مقدماتی میں اسماء مرفوعات کے حوالے سے تھی، کل کے درس میں اجمالاً یہ بیان کیا گیا کہ مرفوعات 9 عدد ہیں، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر وغیرہ وغیرہ۔ آج اسماء مرفوعات میں سے سب سے پہلا مرفوع جو فاعل ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ فاعل، آپ دیکھیے دو اصطلاح بولی جاتی ہے، ایک فاعل کی اصطلاح اور ایک اسم فاعل۔ تو ہماری گفتگو فاعل میں ہے نہ کہ اسم فاعل میں۔ اسم فاعل کے حوالے سے ہم علم صرف میں پڑھیں گے۔ ہماری گفتگو فاعل میں ہے اور فاعل کے حوالے سے گفتگو جو ہوتی ہے وہ علم نحو میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے فاعل کی تعریف کریں گے کہ فاعل کسے کہتے ہیں۔ بتلائیں گے فاعل ایک ایسا اسم مرفوع ہے جو فعل معلوم کے بعد آتا ہے، یعنی جب بھی کہیں کوئی فاعل ہوگا تو اس سے پہلے ایک فعل معلوم ہوگا، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ وہ فعل معلوم جو فاعل سے پہلے ہوگا اس فعل معلوم کی نسبت یعنی ہونے یا کرنے کی نسبت خود اسی فاعل کی طرف دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ نصر سعید، سعید نے مدد کی، تو اب یہاں پہ ہمارا شاہد مثال سعید ہے کہ سعید فاعل ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو اس سعید سے پہلے ایک کیا ہے، فعل معلوم نصرہ ہے، مدد کرنا، نصرہ اس سعید سے پہلے ہے، تو پہلی چیز موجود ہے۔ دوسری چیز یہ جو مدد کرنا ہے اس کی نسبت بھی دی گئی ہے اسی سعید کی طرف کہ سعید نے مدد کی نہ کہ کسی اور نے مدد کی۔ اس کے بعد ایک مختصر سی ترکیب بھی کریں گے نصرہ سعیدن کے حوالے سے۔ اتنے مطالب کو کتاب سے تطبیق کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے کے مطالب کو پڑھتے ہیں۔ فاعل، فاعل وہ اسم مرفوع ہے کہ جو فعل معلوم کے بعد آتا ہے، یعنی پہلی چیز جو ہو گئی وہ یہ کہ فعل معلوم کے بعد آتا ہے۔ دوسری چیز اور فعل کی اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، یعنی جو ہونا ہو، جو کرنا ہو، جو کھانا ہو، جو پینا ہو، جس کی طرف نسبت دی جائے گی وہی فاعل ہوگا۔ جیسے نصرہ سعیدن، سعید نے مدد کی، تو آپ اس مثال میں اگر غور کریں تو ہمارا شاہد مثال سعید ہے کہ سعید اسم مرفوع ہے، فاعل ہے، ایک فعل معلوم نصرہ اس کے بعد آیا، یعنی اس کے بعد ایک نصرہ فعل معلوم موجود ہے، اور یہ جو فعل معلوم نصرہ ہے اس کی نسبت اسی سعید کی طرف دی گئی ہے، تو خود اس بات کو یہ بیان کر رہے ہیں۔ اس مثال میں سعید فاعل ہے اس لیے کہ فعل معلوم نصرہ کے بعد آیا ہے اور اس کی طرف فعل کی نسبت دی گئی ہے، یعنی اسی فاعل کی طرف فعل کی نسبت دی گئی ہے۔ اس کے بعد ترکیب کرتے ہیں نصرہ سعیدن، نصرہ فعل ماضی فتحہ پر مبنی یعنی مبنی بر فتح ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ فعل ماضی کے تمام صیغے مبنی ہوتے ہیں، تو پہلا صیغہ ہے تو پہلا صیغہ مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ اس کے بعد سعیدن فاعل نصرہ، یعنی نصرہ جو فعل تھا اس کا فاعل ہے اور مرفوع ہے یعنی حالت رفع میں ہے۔ اب جب حالت رفع میں ہے تو رفع کی علامت ہونی چاہیے، وہ علامت کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اس کے رفع کی علامت ضمہ ہے۔ کیوں ضمہ ہے؟ آپ ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ اسم مفرد ہے، اور جیسا کہ پہلے آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ اسم مفرد میں رفع کی علامت ضمہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کتاب کے خارج سے مفہوم میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ابھی تک جو گفتگو تھی وہ فاعل کی تعریف کے حوالے سے تھی، فاعل کی تعریف کر دی، ایک مثال میں تطبیق کر دی۔ اب بیان اقسام فاعل میں ہماری گفتگو ہوگی۔ اقسام فاعل، فاعل کی قسمیں تو بتلائیں گے کہ اولاً تو فاعل کی 2 قسمیں ہیں، فاعل یا اس میں ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا۔ اب اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں، ضمیر کسے کہتے ہیں، آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ ہر وہ اسم جو ضمیر نہ ہو اس کو اسم ظاہر کہا جائے گا، لہٰذا تمام وہ اسماء جو ضمیر نہ ہو وہ اسم ظاہر کے زمرے میں آ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے اسم اشارہ، اسم موصول، یہ تمام کیا ہے، ضمیر نہیں ہے، تو ان کو بھی اسم ظاہر کہا جائے گا۔ اب ضمیر کی بھی 2 قسمیں ہیں، کچھ ضمیر ضمیر بارز ہوتی ہیں، کچھ ضمیر ضمیر مستتر ہوتی ہیں۔ بارز کسے کہتے ہیں؟ بارز یعنی جو ظاہر ہو،
आश्कार हो उसको बारिश कहते हैं। चूंकि कुछ ज़मीर आश्कार होती है, बारिश होती है, दिखाई देती है, लिहाजा उनको ज़मीर बारिश कहा जाता है। और कुछ ज़मीरें वो होती है जो छुपी हुई होती है, पोशीदा होती है, मुज़मर होती है। तो जो ज़मीरें पोशीदा हो, छुपी हुई हो, तो उनको ज़मीर मुस्ततिर कहा जाता है। मुस्ततिर यानी छुपा हुआ। उसके बाद मिसाल देंगे, इसमें जाहिर की मिसाल देंगे। जैसे नसरा सईदुन में सईद क्या है, फाइल है, लेकिन इसमें जाहिर है चूंकि जमीर नहीं है। उसके बाद जमीर में सबसे पहले जमीर बारिश की मिसाल देंगे कि नसरता, तो नसरता में जो ता है जिसपे जबर है वो क्या है, जमीर है, लेकिन जाहिर है, हम देख रहे हैं, तलफ्फुज कर रहे हैं तो बोलने में भी आ रही है। उसी तरीके से यंसुरूना में वाओ, उनसुरना में नून हो जाएगा। उसके बाद ज़मीर मुस्ततिर की मिसाल देंगे। सईदुन नसरा में, नसरा में एक हुआ है, वो क्या है, नसरा का फाइल है। उनसुर में अंता है, ये नसरा का फाइल हो जाएगा। अब इतनी इबारत को भी हम किताब से तदबीक कर लेते हैं। पहले अक़साम फाइल, फाइल की किस्में, यानी हम फाइल की तारीफ तो पढ़ चुके, उसके बाद अक़साम के हवाले से अब गुफ्तगू करेंगे। अक़साम फाइल, फाइल की किस्में। फाइल की दो किस्में, यानी अव्वलन तो फाइल की दो किस्में हैं, इसमें जाहिर और जमीर। जमीर किसे कहते हैं, जैसे उर्दू में भी कहते हैं उसने किया, इसने किया, तो उसा और ईसा और वो जो होता है ये सब जमीरें हैं उर्दू की। तो इसमें जाहिर होगा या जमीर होगा। इसमें जाहिर किसे कहते हैं, जो जमीर ना हो। अब यहाँ पे जमीर की अक़साम बयान कर रहे हैं, इसमें जाहिर खत्म हो गया, अब जमीर की अक़साम। जमीर की भी दो किस्में हैं, जमीर बारिज, जमीर मुस्ततिर। जमीर बारिज यानी वही जमीर जाहिर, जमीर मुस्ततिर यानी वो जमीर जो छुपी हुई हो फेल के अंदर। अब हर एक की मिसाल देंगे। इसमें जाहिर यानी इसमें जाहिर की मिसाल देंगे। जैसे नसरा सईदुन, नसरा फेल मालूम है, सईदुन इसमें जाहिर है, नसरा का फाइल है और जम्मा के जरिए मरफू है। यानी आप आसान लफ्जों में ऐसे कहे, नसरा सईदुन, नसरा फेल हो गया, सईदुन फाइल है और इसमें जाहिर है, मरफू है, रफा की अलामत जम्मा है। दूसरा जमीर बारिश, जमीर बारिश जैसे नसरता, ये फिल माजी की मिसाल दी कि नसरता में ता जो है वो जमीर है, जमीर जाहिर है, जमीर बारिश है, फाइल है और महल्लन मरफू है। महल्लन क्यों कहा, इंशाल्लाह आगे आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये मबनी है और मबनी का इराब महल्ली होता है। उसके बाद यंसुरूना, ये फिल मुजारे की मिसाल दे रहे हैं जमीर बारिश की कि यंसुरूना फिल मुजारे है और इसमें जो वाव है ये जमीर जाहिर है, जमीर बारिश है और यही वाव फाइल है और महल्लन मरफू है, क्योंकि फाइल वाक़ हो रहा है, फाइल मरफू होता है। तीसरी मिसाल जो है जमीर बारिश की, वो फेले अम्र की सूरत में, उनसुरना, उनसुरना में नून जमीर जाहिर है, जमीर बारिश है, फाइल है और महल्लन मरफू है। तो इसमें जाहिर की भी मिसाल दे दी, जमीर बारिश की भी मिसाल दे दी। अब जमीर मुस्ततिर की मिसाल दे रहे हैं। जैसे सईदुन नसरा, तो अब नसरा में एक हुआ जो मुस्ततिर है, पोशीदा है, यही नसरा के लिए फाइल है। खुद कह रहे हैं नसरा में हुआ पोशीदा है जो फाइल है और महल्लन मरफू है, यानी महल्लन वो नसरा, महल्लन वो हुआ मरफू है। उनसुर, अब यहाँ दूसरी मिसाल दे रहे हैं जमीर मुस्ततिर की कि उनसुर ये फेले अम्र हाजिर है, इसमें अंता मुस्ततिर है, छुपा हुआ है, वही फाइल है। उनसुर में अंता मुस्ततिर है जो फाइल और महल्लन मरफू है। उसके बाद याद दहानी में क्या बतलाना चाह रहे हैं, याद दहानी में यानी तवज्जो के उन्वान से कह दिया जाए, ये बयान करेंगे कि जो जमीरें होती हैं वो दो तरीके की होती है, या जमीर या जाहिर है या मुस्ततिर है। तो ये जो जमीरें होती हैं ये कितनी होती हैं, एक होती हैं, दो होती हैं, 10 होती हैं, 12 होती हैं, पूरे यानी फेले माजी, मुजारे और अम्र तीनों के मजमूए में जो जमीर होती है वो जमीर कितनी होती है। तो सबसे पहले जमीर बारिश यानी जमीर जाहिर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि वो कितनी होती है। उसके बाद जमीर मुस्ततिर के बारे में गुफ्तगू करेंगे, बतलाएंगे जमीर जाहिर और बारिश वो दो तरीके की होती है। कुछ जमीर वो होती है जो मुश्तरक होती है, मुश्तरक होती है यानी फेल माजी में भी पाई जाती है, फेल मुजारे में भी पाई जाती है और फेल अम्र में भी पाई जाती है।
اور کچھ ضمیریں مخصوص ہوتی ہے، کچھ ضمیریں بارز اور ظاہر جو ہوتی ہے وہ مخصوص ہوتی ہے. یعنی کیا؟ یعنی صرف وہ ماضی میں پائی جائیں گی، مضارع اور امر میں نہیں پائی جائے گی، یا یہ کہ صرف مضارع اور امر میں پائی جائیں گی، ماضی میں نہیں پائی جائیں گی. لیکن ایک بات قابل غور ہے، وہ یاد رکھیے گا کہ ہر وہ ضمیر جو مضارع میں پائی جائے وہی ضمیر امر میں پائی جائے گی. ٹھیک. اب وہ ضمیر جو ماضی مضارع امر، یعنی وہ ضمیر ظاہر جو ماضی مضارع امر تینوں میں پائی جائے، تینوں کے درمیان مشترک، وہ تین ہے: الف، واو، نون. جیسے نصرہ دوسرا صیغہ فعل ماضی کا، اس میں الف. ینصرانے فعل مضارع کا دوسرا صیغہ، اس میں الف. انصرا فعل امر کا دوسرا صیغہ، اس میں الف کیا ہے؟ دوسرا واو. نصرو، ینصرونا، انصرو. تیسری ضمیر ظاہر جو مشترک ہے وہ نون ہے. اس کے بعد ان ضمیر ظاہری کے بارے میں بات کریں گے جو صرف فعل ماضی میں پائی جاتی ہے، فعل مضارع اور امر میں نہیں پائی جاتی. وہ 7 عدد ہے: تا، تما، تم، تے، تما، تنا، تو، نا. تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو تما 2 بار آتا ہے، 8ویں صیغے میں بھی آتا ہے، 11ویں صیغے میں بھی آتا ہے. لہٰذا اس کو ایک شمار کیا. جب ایک شمار کیا تو وہ کیا ہے؟ 7 ضمیریں ہو جائے گی: تا، تما، تم، تے، تنا، تو، نا. جیسے نصرتا میں تا، نصرتما میں تما، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد بتلائیں گے کہ وہ ضمیر ظاہر جو صرف فعل مضارع اور فعل امر میں پائی جاتی ہے وہ فقط ایک ضمیر ہے. وہ ضمیر یا ہے، یہ 10ویں صیغے میں پائی جاتی ہے. جیسے تنصرینا فعل مضارع کا 10واں صیغہ، اس میں یا جو ہے ضمیر ہے. انصری فعل امر کا صیغہ، اس میں یا جو ہے وہ ضمیر ہے، لیکن ایک ایسی ضمیر ظاہر ہے جو صرف ماضی میں پائی جاتی ہے. اب خلاصہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں ان مطالب کا کہ ضمیر ظاہری کل 11 عدد ہے. اس میں سے 3 ضمیر مشترک ہے جو ماضی مضارع امر تینوں میں پائی جاتی ہے، وہ الف، واو اور نون ہو گئے. اور اس کے علاوہ 7 ضمیر وہ ہے جو فقط فعل ماضی میں پائی جاتی ہے: تا، تما، وغیرہ وغیرہ. 3 پہلا اور 7 یہ 10 ہو گئے. ایک ضمیر جو مضارع اور امر سے مخصوص ہے وہ یا ہے. 10 1 11. تو 11 ضمیر جو ہے وہ ضمیر ظاہر ہے، اس میں سے بعض مشترک ہے اور بعض مخصوص ہے. اس کے بعد بات جو ہوگی وہ ضمیر مستتر کے حوالے سے ہوگی، یعنی وہ ضمیر جو چھپی ہوئی ہو. وہ کل ضمیر 5 ہیں. اس میں سے 2 ضمیر ایسی ہے جو مشترک ہے، وہ ہوا اور ہیا ہے، جو ماضی مضارع اور امر تینوں میں پائی جاتی ہے. جیسے ضربا، یضربو، لیضرب. تو ضربا میں ہوا، یضربو میں ہوا، لیضرب میں ہوا. ٹھیک. یہ اور دوسری ضمیر ہیا، جیسے ضربت میں ہیا، تضربو میں ہیا، لتضرب میں ہیا. فعل ماضی مضارع اور امر. اس کے بعد وہ ضمیر جو مخصوص ہے وہ صرف وہ ضمیریں جو مضارع سے مخصوص ہے، ماضی سے مخصوص ضمیر مستتر نہیں ہے کل. اور وہ کیا ہے؟ وہ 3 ضمیر ہے: انتا، انا، نحنو. یہ ضمیر مضارع اور امر سے مخصوص ہے، ماضی میں کوئی ضمیر مخصوص جو مستتر ہو نہیں پائی جاتی. انتا جیسے تضربو اور اضرب میں انتا ہے، انا اضربو لے اضرب میں انا ہے، اور نضربو لے نضرب میں نحنو ہے. اب ان مطالب کو عبارت سے میں پڑھتا ہوں، آپ حضرات دیکھیے گا. یاد دہانی یعنی توجہ. جو ظاہری ضمیریں فاعل واقع ہوتی ہیں 11 عدد ہے، یعنی کل ضمیر ظاہر 11 ہے. چاہے ماضی کو دیکھ لیجئے، مضارع کو دیکھ لیجئے اور امر کو دیکھ لیجئے، پورے مجموعے میں جو ضمیر ظاہر ہے وہ 11 ہے. کہ ان میں سے بعض فعل ماضی میں اور بعض صرف مضارع اور امر میں اور بعض مشترک طور پر استعمال ہوتی ہے. یعنی یہی 11 ضمیر ظاہر میں بعض مشترک ہے اور بعض مخصوص ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وہ ظاہری ضمیریں جو فعل ماضی مضارع اور امر میں مشترک ہوتی ہیں وہ یہ ہے: الف، واو اور نون. الف جیسے نصرہ فعل ماضی کا دوسرا صیغہ، الف کیا ہے؟ پایا جا رہا ہے. ینصرانے فعل مضارع کا دوسرا صیغہ، یہاں بھی الف کیا ہے؟ ضمیر ہے. انصرا فعل امر کا صیغہ، اس میں الف ہے. تو ماضی مضارع امر تینوں میں یہ ضمیر ظاہر الف پائی جا رہی ہے، تو یہ مشترک ہے. تو کہہ رہے ہیں ان تینوں میں ضمیر ظاہری الف ہے جو کہ فاعل ہے اور محلن مرفوع ہے. دوسری ضمیر واو. نصرو فعل ماضی کا تیسرا صیغہ واو، ینصرونا فعل مضارع کا تیسرا صیغہ واو، انصرو فعل امر حاضر کا صیغہ، اس میں بھی واو ہے. تو تینوں صیغوں میں ماضی میں مضارع اور امر تینوں میں واو پایا جا رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں ان تینوں صیغوں میں ضمیر ظاہری واو ہے جو کہ فاعل اور محلن مرفوع ہے. تیسری ضمیر مشترک نون.
نصرنا ینصرنا انصرنا فعل ماضی مضارع اور امر میں. کہہ رہے ہیں ان تینوں سیغوں میں ضمیر ظاہری نون ہے کہ جو کہ فاعل ہے اور محلن مرفوع ہے. اب یہ ضمیر مشترک جو ضمیر ظاہر ہے وہ ہو گیا. اب وہ ضمیر ظاہر جو فعل ماضی سے مخصوص ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. تا، تما، تم، تے، اس کے بعد تننا، تو نا. جیسے تا نسل، تا میں ضمیر ظاہر ہے جو فاعل اور محلن مرفوع ہے. اس کے بعد نصرتما میں تما جو ہے ضمیر ظاہر ہے جو فاعل اور محلن مرفوع ہے. نصرتم میں ضمیر ظاہری تم ہے جو فاعل اور محلن مرفوع ہے. تے اسی طریقے سے آخر تک آپ گن لیجیے 7 ضمیریں. اس کے بعد آ جائیے وہ ضمیر جو صرف فعل مضارع اور امر میں پائی جاتی ہے وہ ضمیر ظاہر. کہہ رہے یا ہے وہ. جیسے تنصبینا اور انصری. تنصبینا فعل مضارع کا 10واں صیغہ، اس میں یا ضمیر ظاہر اور مخصوص ہے فعل مضارع سے. انصری میں یا ہے یہ بھی ضمیر مخصوص ہے فعل مضارع اور امر سے. کہہ رہے ان دونوں صیغوں میں ضمیر ظاہری یا ہے جو فاعل اور محلن مرفوع ہے. یہاں تک بات وہ ضمیر جو ضمیر ظاہری تھی وہ اس کی بات ختم ہو گئی. اب وہ ضمیر جو مستتر ہے جس کو تقدیری کہا جاتا ہے اس کی بات شروع ہو رہی. کہیں گے کہ 5 ہے. وہ تقدیری ضمیریں جو فاعل واقع ہوتی ہیں 5 ہیں کہ جن میں سے بعض ماضی مضارع اور امر کے درمیان مشترک ہیں، یعنی ماضی مضارع اور امر تینوں میں پائی جاتی ہے. وہ ہوا اور ہے انشاءاللہ آگے بتلائیں گے. اور بعض مضارع اور امر سے مخصوص ہے، یعنی بعض ضمیریں مخصوص ہے. اب وہ ضمیریں جو مشترک ہیں یعنی وہ ضمیریں تقدیری جو مشترک ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں. وہ ہوا اور ہیا ہے. ہوا جیسے سعید ضربا یا یضربو یا لے یضرب. تو ضربا میں بھی ہوا پایا جا رہا ہے، یہ ماضی کی مثال ہو گئی. یضربو میں بھی ہوا پایا جا رہا ہے، یہ مضارع کی مثال ہو گئی. لے یضرب اس میں بھی ہوا پایا جا رہا ہے، یہ کس کی مثال ہو گئی؟ امر کی مثال ہو گئی. کہہ رہے ہیں ان تین افعال میں ایک ہوا تقدیری ہے یعنی پوشیدہ ہے جو فاعل ہے اور محلن مرفوع ہے. اس کے بعد بتلا رہے ہیں دوسری ضمیر مشترک ہیا ہے. فاطمۃ ضربت تضرب لے تضریب. تو ضربت میں ہیا یہ فعل ماضی ہو گیا، تضربوں میں ہیا یہ فعل مضارع ہو گیا، لے تضریب میں ہیا یہ فعل امر ہو گیا. کرے ان 3 افعال میں ایک ہیا پوشیدہ ہے جو فاعل اور محلن مرفوع ہے. اب ان ضمیروں کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جو صرف یعنی وہ ضمیر مستتر جو صرف مضارع اور امر میں پائی جاتی ہے ماضی میں نہیں ہوتی. وہ کیا ہے؟ انتا، انا، نحنو. مضارع اور امر سے مخصوص یعنی ضمیر. انتا، انا، نحنو. انتا تضربو اضرب. تو تضربو میں انتا مضمر ہے پوشیدہ ہے یہ مضارع ہو گیا. اضرب میں انتا ہے یہ امر ہو گیا. کرے ان دو فعل میں انتا تقدیری ہے یعنی پوشیدہ ہے جو فاعل اور محلن مرفوع ہے. انا اضربو لے اضرب. اضربو مضارع لے اضرب فعل امر. ان 2 افعال میں انا تقدیری ہے جو فاعل اور محلن مرفوع ہے. نحنو تضربو میں نحنو، لے تضرب میں بھی نحنو. ان 2 افعال میں نحنو تقدیری ہے جو فاعل اور محلن مرفوع ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.